اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیریٹو ہے، اور یہ ہے توحید فی العقیدہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ دو لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ۔ ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا، اولاد دی ہے، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ نفق کا لفظ پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، تو نفق کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ، خرچ کرو، صرف کر دو۔ یہ دو تقاضے ہیں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور مال بھی، وہی سچے ہیں۔ یہاں پر دو ہیں، ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہو گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کر دو۔ انفاق مال، انفاق نفس، بذل نفس، دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہیں، تم کامیاب ہو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں، ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور انفاق کر دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے، جو ساز و سامان ہے، لہم اجر کبیر۔ اب دیکھیے نظم، دیکھیے اب دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے مابین، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم کر کے آئے تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، پھر ایک عہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر تم نے عہد کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیع و شرح ہو چکی ہے۔ وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو، دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا۔ ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا، اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکیں۔ اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے، جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان۔ اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے
تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار، یہ قرآن چھیڑے گا انہیں۔ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا۔ تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈورمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن۔ سورہ شورى میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے، اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہ۔ اچھا، ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ دلمل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، 1 سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے درازی نہ صاحب کشاف۔ انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں گے، دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔